اچھا، ہمارے ساتھ ایک نئے مومن ہے نظرت خان. نظرت خان صاحب، آپ کا استقبال ہے. شکریہ جناب. جی، مومن ہے سر آپ؟ تھا. کوئی سورہ سنا دے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اعوذ باللہ پڑھا نہ بسم اللہ پڑھا، سیدھا. اسی لیے کہا نا تھا. اچھا تھے. تو کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ تو بہت پرانی بات ہے یار، 25-30 سال پرانی بات ہے. کبھی چھوڑا آپ نے؟ 25 years ago. ارے رے، تو پرانے چاول ہے آپ نظرت پرانے خان صاحب. پاگل ہیں. ہاں. نہیں پھر صحیح ہو گیا نا. نہیں بھائی ایسے ہی ہے نا یار، ایسے ہی ہے. لیکن میں نے اصل میں کال اس لیے ملائی کہ یار یہ ہم تو ہیں ہی عجیب سی سرزمین پہ، لیکن کمی آپ کی طرف بھی نہیں ہے. مطلب ایسے ایسے عجیب و غریب سے تصورات ہیں آپ کے مسلمان، آپ کی طرف کے مسلمانوں کے، کہ ہم خود پریشان ہیں کہ یہ ہیں کیا، یہ کون سی نسل ہے بھائی. نہ مطلب ہمیں بھی نہیں عربی کا پتہ، لیکن کم سے کم سما کا، عرض کا کچھ نہ کچھ تو علم ہے نا، اردو دان ہونے کی وجہ سے، اردو بولنے کی وجہ سے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آپ یہ کے ایک دم سے دوست انجان بن جاتے ہیں. وہ ایسی باتیں ٹرانسلیشن کہاں کی ہے، فلانی ضعیف ہے، فلانی طاقتور ہے. اللہ اللہ، یہ چکری کی سمجھ نہیں آتا. کیا ماننے کیا کو جائے اب تیار ان ہی کا؟ نہیں ہے. نہیں ہاں کچھ بھی نہیں کرے ہیں، لگے رہے. یہ تو شکر کیجئے یہ آ گیا، نیٹ آ گیا، اس نے تو تصورات ہی بدل دی ہے. بالکل. ورنہ تو یہ تو، لیکن بہت مشکل ہے، یقین کیجئے آپ لوگوں کا کام بڑا مشکل ہے. اپنی آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں پہ تو جان کا مسئلہ نہیں اتنا، جہاں ہم بیٹھے ہیں ادھر تو میں چھپ کے بول رہا ہوں. بالکل بالکل. تو بس اپنی جان بچائیے بھیا، منافق بنے رہیے، ٹھیک ہے، لعنت بھیجیے. بہت زبردست نظرت بھائی، اور بہت خوشی ہوئی. آپ ایک بزرگ انسان ہیں اور آپ نے 25 سال پہلے اسلام چھوڑ دیا، اس کی حقیقت کو سمجھا، آپ نے وقت برباد نہیں کیا. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہونا چاہیے. لیکن یار ایک بات ہے، جی. دکھ بڑا ہوا تھا. یہ تو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ. لیکن میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے نظرت خان صاحب، کہ 25 سال یہ پہلے نام میں تو نے بدلا کوئی... ہوا ہے، نام ہاں بھی ہاں، میں نے بدلا ہوا ہے. میں سمجھ گیا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں نظرت خان صاحب، کہ چلو ابھی تو انٹرنیٹ ہے جیسے آپ نے بھی کہا، اور ہر طریقے سے لوگ اسلام کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. لیکن 25 سال پہلے تو کوئی انٹرنیٹ کا اتنا ماحول نہیں تھا، کوئی فیس بک یوٹیوب نہیں تھا. پھر کیا کتابیں ایسا ہوا؟ کتابیں صرف آپ... کتابیں کتابیں اچھا، کتابیں پڑھنے کا آپ کو شوق تھا. اور وہ تو 7ویں 8ویں میں پڑ گیا تھا. تو کیا ایسے میجر پوائنٹس تھے آپ نے اسلام چھوڑ دیا جب آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا؟ عقل نہیں تسلیم کرتی کیا چیزیں نہیں تھی. تسلیم کر رہی تھی؟ ذہن نہیں تسلیم کرتا تھا. کیا چیزیں نہیں ایکسپٹ کر رہا تھا ذہن؟ کہ روزے تم پہ سب فرض کر دیے گئے، ہم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. ہم نہ یہ بتایا کب کس پہ فرض کیے گئے، کیوں فرض کیے گئے، کیسے فرض ہم کیے گئے. اگر فرض کیے بھی گئے تو بھائی ادا کیسے کرنے ہیں. ہم پھر ہمارے اب ہاں ایک ہوتی ہے، آپ بھی جانتے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے. جی جی، بقرہ عید کہتے ہیں کامن. اب وہ عید الاضحیٰ کیوں ہے یہ نہیں سمجھ آئی کبھی بھی. ہم تو بہت عرصہ پہلے وہ کوئی بک پڑھی تھی، بھول گیا میں. تو اس میں جی. بتایا گیا کہ جناب یہ تو اسحاق صاحب کی وجہ سے ہے. ہم اب میں حیران پریشان، میں کہ یار یہ اسحاق کہاں سے آگے بیچ میں. اسماعیل کی طرف منسوب کرتے ہیں نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا. ہاں. اچھا، آپ نے اگر جو ہم کتابیں پڑھی اس میں اسحاق کے طرف تھا. اس نے بولا بھائی یہ تو
اسماعیل کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو اسحاق صاحب تھے، اسی لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا گیا، کیونکہ جو انگلش یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو دوسری لینگویج میں اسحاق کو آئزک کہتے ہیں، آئزیک۔ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، یہ ایک وجہ تھی، پھر مختلف وجہ، وہ جنت اور دوزخ وہ ذہن نہیں تسلیم کرتا تھا۔ بس میں نے تو یقین کیجئے جو میں دور ہوا صرف اپنے ذہن کی سوالات کی وجہ سے دور ہوا۔ ایک انسان جو واقعی میں سوچ رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے اسلام سے باہر نکلنا۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مومن حضرات ہے وہ غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل وہ ایک ٹائم پہ بولتا ہے، پچھلا کالر جو ہمارا حسین آیا تھا، کم عمر کا ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم غلط ثابت بھی کر دو گے تو بھی میں نہیں نکلوں گا اسلام سے۔ اب جس کی یہ سوچ ہو کہ غلط ہے، اس کے بعد بھی میں اس کو چھوڑوں گا یا غلط بولوں گا، اس سے بڑا پاگل پن، اس سے بڑا جنون اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو بھیا یہی تو ان مدرسوں میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ جی، یہی پاگل پن ہی تو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نہ ان بچوں کو دنیا کا پتہ ہے، نہ ان بچوں کو جدید تعلیم کا پتہ ہے، نہ ان بچوں کو جدید آداب کا پتہ ہے۔ تو یہی کچھ ہوگا، بدقسمتی ہے۔ بالکل، یہ ہماری اصل میں بدقسمتی ہے کہ انسانوں کو انہوں نے ایک بھیڑ بنا دیا۔ کیسے بنا دیا میں بتاتا ہوں۔ امیت، میں نے تم کو ایک ویڈیو بھیجا تھا، ہمارے ہندو سناتنی صاحب نے مجھ سے شیئر کیا تھا۔ ہندو سناتنی بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں وہ ویڈیو پلے کر دیتا ہوں، جو ابھی آپ نے ایک دم اسپاٹن بات کہی ہے، تو وہ ایک دم دیکھا آپ نے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا یہ ویڈیو نہیں دیکھا ابھی آپ نے؟ نہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا جو نیٹ ہے نا وہ یہ ویڈیو نہیں چلا رہا، یہ تو پتہ نہیں کیسے آپ کی آواز میرے تک آ رہی ہے، عجیب بات ہے۔ اچھا اچھا، میں ایسی کوئی جگہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں۔ تو ابھی ایک ویڈیو ہم نے یہ بتایا کہ کچھ بکریاں ہیں یا بکرے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ایک ساتھ جو ہے جھومتے جھومتے وہ جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کا بھی بس بالکل یہی حال ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، ہاں ابھی وہ دیکھی ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، نہیں 100% ایسے ہی ہے۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں نا محترم، میں نہیں جانتا کہ آپ اگر یہ اتھیسٹ ہیں یا نہیں ہیں یا اگنوسٹ ہیں، میں تو مکمل طور پہ کہانی میری ختم ہو چکی ہے نا۔ تو اصولی طور پہ اگر دیکھیں تو سارے ہی ایسے ہیں یار، سارے ہی ایسے ہیں۔ کوئی آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلانا سیدھے پہ، فلانا سیدھا ہے، فلانا سیدھا، نو نو ناٹ ایٹ آل، آئی ایم سوری، نن آف دیم۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بالکل یعنی آپ سمجھیے کہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو مومن حضرات ہیں، جو مومنائیں ہیں، وہ اس جھنجال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ غلط کو غلط دیکھیں کہنے کے لیے بھی نہیں راضی ہے۔ ساحل بھائی، سوچنے والی بات صرف یہ ہے، صرف یہ میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ یہ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ علم یار بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اس کے باوجود نہیں سوچتے انسان۔ یقین کیجئے، آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور ہم ابھی تک سر تن سے جدا پہ پڑے ہیں یار۔ اللہ اللہ، بالکل کہاں سے بالکل کہاں بالکل۔ پہنچ گئے۔
انسان مارس پہ آکسیجن کی بستی بنانے کا سوچ رہا ہے اور ہم ابھی تک انسان کا خون بہانے پہ لگے ہوئے ہیں. بہت زبردست. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. علامہ صاحب آپ کا مائک صحیح ہو گیا؟ ابھی کیا میرا ساؤنڈ کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر ہے. آپ اپنی بات رکھیں, پھر ہم سپر چیٹس لیں گے کیونکہ طبیعت میری صحیح نہیں ہے, شدید کھانسی ہو رہی ہے, تو ہم اللہ آپ کو صحت پھر دے. اسٹریم کو کلوز کریں گے. علامہ صاحب آپ اپنی بات رکھیں. جی حضرت, میرے کو یہ بات کرنا تھا کہ وہ جو بندہ آیا تھا اس بندہ کو عربک نہیں آتا, لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کے استاد کے ساتھ وہ مشورہ کر لے گا. کہ میرا سوال یہ ہے کہ اس کا استاد کیا علامہ مودودی سے زیادہ نالج رکھنے والا ہے؟ اس کا استاد کیا شیخ الہند محمود الحسن سے زیادہ نالج رکھنے والا ہے؟ کیونکہ علامہ مودودی کو تو جو جماعت اسلام کرتے ہیں وہ لوگ تو ایک طرح کا نبی ہی سمجھتے ہیں, اور دیوبندی درا کا پبلک جو دیوبندی مسلک فالو کرتے وہ لوگ تو علامہ محمود الحسین صاحب کو ایک قسم کا نبی ہی سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں اس پر ہاں, جو نہیں کہتے ہیں اس پر نہ. یہاں پہ کوئی اشکال نہیں ہوتا. لیکن آپ نے اتنے اسکالر کا ٹرانسلیشن یہاں پہ دیکھا, لیکن وہ یہ سارے ٹرانسلیشن سے وہ خوشی نہیں. وہ خوشی ہوگا اس کے مدرسہ کے, اس کے مسجد کے جو ملا ہے نا, جو استاد ہے نا, اس کے ساتھ بات کر کے. اس کا مدرسہ کا جو استاد ہے نا, کیا مسجد کا امام ہے نا, آج کل کا مدرسہ کا استاد اور مسجد کا امام تو یہ والا لوگوں سے زیادہ نالجبل نہیں ہے. میرا کہنا یہی تھا. ہاں, یہ ایک اصل میں جو ہے نا یہ بیوقوفی والی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے لکھا, بلکہ آپ جو فرقہ بولو اس کا عالم کا ٹرانسلیشن موجود ہے. اگر کوئی بریلوی ہے تو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہم ٹرانسلیشن بتا دیتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ ہم جا کے مزید جا کے چیک کریں گے, تو بھائی کس سے چیک کرو گے؟ وہاں جتنے بھی تمہارے ممبر پہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ ان کا رتبہ, ان کا مرتبہ ان سے زیادہ تو نہیں ہے. وہ لوگ تو بھی ان لوگوں کی فالو کرتے ہیں. آج کل کا جتنا بھی ملا ہے یہ سارے ملا یا تو دیوبندی مسلک کا فلوار ہے, یا تو بریلوی کا فلوار ہے, یا تو دوسرا اور احمدیہ فلوار ہے. اور یہ احمدیہ فلوار کا اسکالر, بریلوی کا اسکالر, جماعت اسلام کا اسکالر, جن لوگوں کو ان لوگوں نے پیشوا مانتے ہیں, ان لوگوں کا ٹرانسلیشن آپ نے دیکھا دیا. پھر بھی وہ بندہ خوشی نہیں. خوشی ہوگا اس کے کاٹ ملا کے ساتھ بات کر کے. کیونکہ وہ اس کو جلیبی بنائے گا نا. رائٹ. ایون یہ تو بریلوی تھا نا ساحل بھائی, بریلوی کا تو احمد رضا خان صاحب کا وصیت ہے کہ حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑنا, مطلب کہ جہاں تک ہو سکے شریعت کی اتباع کرنا, لیکن میری دین و مذہب جو میرے کتب سے واضح ہے اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے ہر فرض سے بڑا فرض ہے. بالکل. احمد رضا خان آپ لوگوں کی بات بالکل درست ہے, اور یہی وجہ رہی کہ آپ سبھی لوگ, آپ لوگوں نے غور و فکر کیا.